السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، غین رے غرر، کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا، فریب دینا، پھانسنا، تو نہ فریب دے تم کو، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو تقلب الذین کفروا، کافروں کا زمین میں چلنا پھرنا۔ تقلب کا لفظ جو ہے یہ قلب سے ہے، قاف لام بے، الٹ پلٹ ہونا یعنی چلنا پھرنا، یعنی تجارت اور کاروبار وغیرہ کو وسعت دینے کے لیے فی البلاد، ملکوں میں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو بعض اوقات ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ دنیاوی کام کاروبار ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اس کے نافرمان ہیں وہ خوب ترقی کر رہے ہیں، تو انسان کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالنے لگتا ہے کہ پھر اصل کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہیں اور ان کی تجارتیں اور کام کاروبار خوب پھیلے ہوئے ہیں، ملکوں بچھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ فرمایا کہ تم ان دنیاوی ترقیوں پر یا دنیاوی فائدوں پر دھوکہ نہ کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی متاع ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے سب نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ متاع قلیل، دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے اور بڑے سے بڑی تجارت اور بڑے سے بڑے مال کے ذخیروں کو یہاں متاع قلیل کہا گیا، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ اور آیتوں میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 61، افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، کہ کیا بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے، یعنی آخرت کو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے دنیا کا متاع دیا، یعنی دنیا کا قلیل فائدہ دیا، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی۔ تو ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت فائدے میں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو اخروی اعتبار سے بہت فائدے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل فائدے میں وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے فائدے میں ہو، نہ کہ وقتی طور پر تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے والا ہو۔ لیکن الذین اتقوا، ہمیشہ کا فائدہ کس کا ہے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، ربہم، اپنے رب کا، یعنی اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف انسان کے سامنے وقتی فوری دنیاوی فائدے ہیں، اور دوسری طرف بعد میں آنے والے ہمیشہ کے لیے رہنے والے آخرت کے فائدے ہیں۔ عام طور پر جب کسی انسان کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری بہت رسوائی ہوئی، یا یہ ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے جب دنیا کے فائدے حاصل نہیں کر سکتا، اور عموماً انسان جب دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے یا اگر حق کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اللہ کے راستے پہ آنا چاہتا ہے، تو بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے انسان کو نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے گرد جن کے پاس دنیاوی فائدے یا دنیاوی مال و متاع بہت ہوتے ہیں۔ تو انسان وقتی طور پر کیا سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال نہیں تو بہت سے لوگوں کی نظر میں وہ کوئی بہت معزز مقام نہیں رکھتا۔ یہاں پر اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، کس سے؟ کہ یہ تو چند دن کی دنیا ختم ہو جائے گی، دیکھو کل اس کو کیا ملے گا۔
نزلا من عند اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہوگا، وہ کائنات کے رب کا مہمان ہوگا، اتنی زیادہ اس کی قدردانی ہوگی۔ اگر کسی نے اللہ کی خاطر اس دنیا کا کوئی فائدہ چھوڑ دیا، وقتی فائدوں کو قربان کر دیا، تو وہ نقصان میں نہیں، اسے اس کے عوض بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ جیسے سورۃ المطففین میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، سورۃ الدہر آیت 5، کہ بے شک نیک لوگ ایک ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 107 اور 108 میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان سے قطعاً ٹلنا نہ چاہیں گے، کہیں اور جانا نہ چاہیں گے، یعنی ایسی جنت ان کے نصیب میں ہوگی جو دنیا میں اللہ کی خاطر ستائے گئے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی تورات اور انجیل میں سے اس کو مانتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ اسے خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، وہ اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، اور ان کتابوں کو جو ان کی طرف نازل کی گئی وہ ان کو بھی ماننے لگتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کے آگے عاجزی ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر عاجزی کی صفت ہے، اور پھر انہوں نے دین کو کاروبار نہیں بنا رکھا۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ سورۃ القصص میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بلا شبہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے، ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو ان کا اجر دگنا ملے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ کتابی شخص یعنی اہل کتاب میں سے جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ویسے بھی اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی اس طرح تعریف کی گئی، سورۃ الاعراف آیت 159 میں آتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک جماعت ایسی بھی ہے، یعنی یہود میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی ان کے خیر اور ان کی نیکی اور ان کے اندر جو انصاف ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور سورت کے آخر میں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر سے کام لو،
صبر کرو، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آخری آیت جو ہے یہ سورت کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ سورت میں بیان ہوا ہے اس کو چند الفاظ میں دہرا دیا گیا ہے، اور اس میں 2 دفعہ لفظ صبر ہے کہ دنیا میں کامیابی کا راستہ صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، باندھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھو، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھو، نفس کی خواہشات پر قابو رکھو۔ اسی طرح تکلیف دہ مواقع پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، دکھ دینے والی باتوں پر صبر کرو، صبر سے کام لو، یعنی ایسے ری ایکشن سے بچو کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور صابرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو صبر کے لیے کہنا، یعنی ایک دوسرے کو صبر پہ جما کے رکھنا۔ اصبروا کا مطلب خود صبر کرنا، اور صابروا کا مطلب ایک دوسرے کو صبر پہ جما کے رکھنا۔ جیسے سورۃ العصر میں بھی آتا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف خود صبر کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو جمائے رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی گروہ میں چند لوگ صبر کرنے والے ہوں اور دوسرے بے صبرے ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے پھر؟ جیسے جنگ احد میں کچھ لوگ تو جمے رہے تھے اور کچھ لوگ بھاگ نکلے تھے، اس سے ایک افراتفری پھیل گئی۔ تو اگر کچھ لوگ بھی ٹرانسگریس کریں تو اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے خود صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو صبر کے لیے کہنا اور جما کے رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے صبر کرو، یعنی صبر کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، کیونکہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں آخر کب تک صبر کریں، صبر کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی، صبر کی بھی تو کوئی حد ہوتی۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ صبر کرو، اور صابرو بڑھ چڑھ کے صبر کرو، مقابلے پہ صبر کرو، اور پھر دشمن کے مقابلے پر بھی صبر کرو۔ اس کے بعد فرمایا ورابطو، رابطو کا لفظ جنہ ربطہ سے ہے، ریبتے، ربطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، گھوڑے کے باندھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نفس کو باندھنے کے لیے بھی، یعنی اپنے نفس کو باندھ کے رکھو، یعنی اپنی نیت کو قابو میں رکھو کہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو پھر اس وقت اپنی نیت کو باندھنا اور سنبھالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کے لیے جو تیاری ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح باہمی انسانی رابطے جو ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، جس میں صلہ رحمی بھی آتا ہے، رشتے ناتوں کا خیال بھی آتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر رویہ بھی آتا ہے۔ یعنی رابطو کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خود کو باندھ کے رکھنا، یعنی یہ بھی ایک طرح سے صبر ہی کا مترادف ہو گیا، یعنی صبر میں بھی خود کو باندھنا ہے اور رابطو میں بھی باندھنا ہے، یعنی سیلف کنٹرول کی بات آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو۔ اور پھر اگر ساز و سامان تیار کرنا ہے تو مراد یہ ہے کہ پوری تیاری سے رہو، کیونکہ توکل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان سامان یا اسباب فراہم نہ کرے۔ اور پھر انسان کسی بھی میدان میں اکیلے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ باہم رابطہ۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں خاندانی نظام میں کہ جہاں فیملی بونڈ مضبوط ہوتا ہے وہاں کیا حالات ہوتے ہیں، اور جہاں فیملی کے لوگ ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے تو وہاں حالات کیا ہوتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں نا، گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں۔ ایک گھر میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے آپس میں لڑتے ہیں، نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ماں باپ سر پر ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھڑاتے ہیں یا نہیں؟ یا کہتے ہیں لڑتے رہیں بے شک، ہم تو سو رہے ہیں؟ نہیں،
وہ بیچ میں پڑھتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سمجھاتے ہیں، ان ایڈجسٹمنٹ کراتے ہیں سب. یہ چھوٹے لیول پہ جو لڑائیاں نا یہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں. جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی شکلیں بدلتی چلی جاتی ہیں. پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی جھگڑے لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ خاندان جہاں خاندان والوں کا آپس میں ایک بونڈ ہوتا ہے، مثلا ماں باپ جب تک سر پر ہوتے ہیں تو وہ ایک بچوں کو سمجھاتے بجھاتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہتے ہیں. ماں باپ اگر نہ ہو، فوت ہو جائیں یا ویسے نہ ہو، تو پھر اگر بہن بھائی آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا. جس کی ذاتی ہو اس کو سمجھاتے ہیں، جس کے اوپر ظلم ہو رہا اس کو بچاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن فیملیز کے اندر ایک خاندانوں کا آپس میں بونڈ مضبوط ہوتا ہے، یعنی بہنوں پہ کوئی پریشانی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، بھائیوں کی کوئی مشکل ہے تو بہنیں سپورٹ بنتی. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں صرف بہن بھائی، چچا ماموں خالہ، یہ سارے، یعنی کہ جہاں انسانوں کے باہم روابط اچھے ہوں وہاں عام طور پر ظلم کے مواقع کم ہوتے ہیں. پھر جہاں یہ روابط مضبوط نہیں ہوتے اور لوگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں ایک دوسرے کو سمجھانے والا، سنبھالنے والا اور جوڑ کے رکھنے والا نہیں ہوتا کوئی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جن ملکوں میں یا جن جگہوں پہ یا جن علاقوں میں طلاقوں کا ریٹ زیادہ، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی، کوئی تیسرا نہیں جو ان کو سمجھائے. کہ اپنی مرضی سے شادی کی، ماں باپ سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں، ماں باپ کی تو پرواہ ہی نہیں. تو اب بعض اوقات بچے آپس میں کسی چیز کو نہیں سلجھا سکتے تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ پہلے آپس میں سلجھائے، نہ سلجھا سکے تو کیا کریں؟ دونوں خاندانوں میں سے کوئی حکم ہو، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے، وہ معاملے کے بیچ میں پڑے. تو اب کون پڑے گا کسی کے معاملے میں؟ بتائیے، کسی کے معاملے میں کون آئے گا؟ جس کو کسی سے کوئی تعلق واسطہ ہوگا. اور جہاں کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی کی مشکل میں جا کے اس کا جھگڑا کیوں حل کرے گا؟ اس کے جھگڑے میں کیوں اس کی مدد کرے گا، ساتھ دے گا؟ تو خواہ یہ خاندانی معاملہ ہو، خواہ یہ کسی بھی ٹیم کا معاملہ ہو، تو جب تک انسانوں کے درمیان ایک مضبوط بونڈ نہیں ہوتا تو بعض اوقات انسان اکیلے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا کہ انسان حق کی تلقین بھی کرے، جو زیادتی کر رہا اس کو سمجھائے. یہی حق ہے نا جس کو ہم سچائی سمجھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو ہمیں پھر صرف سوچ کے نہیں رہ جانا چاہیے، دوسرے کو بتانا بھی چاہیے کہ تم یہ نہیں کرو، یہاں تمہارا قصور ہے، یہاں تمہارا قصور ہے. جیسے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کرتے رہتے ہیں، آپس میں ان کی ناراضگیاں ہو جائے تو ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں دیکھو تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، آپ پیچ اپ کراتے ہیں. تو اسی طرح یہ انفرادی لیول سے لے کر پوری امت مسلمہ تک یہی اصول دیا جا رہا ہے کہ آپس میں ان کی جو ٹائز ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے، اختلاف اور تفرقہ سے بچنا چاہیے. تو ایک سیلف کنٹرول کے معنوں میں، اچھی نیت کے معنوں میں، دوسرے آپس کے تعلقات کی مضبوطی کے معنوں میں. پھر اسی طرح رباط کے کچھ اور معنی بھی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا صحیح مسلم میں آتا ہے ناگواری کے حالات میں وضو کرنا. جب دل نہ چاہ رہا ہو، سردی لگ رہی ہو مثلا، یا کوئی بیماری ہو، تو اس وقت وضو کرنا، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی رباط کہا گیا. یہ کیسے رباط ہے؟ اس میں باندھنے کا کیا مفہوم ہے؟ ناگواری کے حالات میں وضو کرنا، اس کو رباط کہا گیا. کیسے رباط ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نیکی کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ نیکی کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. پھر بیچ میں نا انسان کے دل میں کچھ ایسی آ جاتی ہے چیز، انسان کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ وہ موقع ہے اگر انسان اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو وہاں گرتا ہے کہ دوبارہ اوپر نہیں چڑھ سکتا. مثلا آپ کا نہیں دل چاہ رہا وضو کرنے کو، اب وضو نہ کرنے کا مطلب کیا؟ نماز نہ پڑھنا. اگر ایک دفعہ آپ نے یہ تار توڑ دی، یہ حرمت توڑ دی کہ آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگلی نماز کے وقت پڑھیں گے اٹھ کے، پھر اور دل پیچھے چلا جائے، پھر اور سستی ہو جائے گی. پھر کچھ نمازیں گزرنے کے بعد تو انسان کہے گا اچھا چلو پھر دیکھیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر پڑھ لیں گے.
میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ اتنی ساری چیزوں میں وضو کرنے کو، اور وہ بھی ناگواری کے وقت وضو کرنے کو رباط کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو صبر ہی کی ایک قسم ہے نا، کہ انسان اپنے آپ کو اطاعت پر جما کے رکھے، چاہے دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، تھکے ہوئے ہیں یا بعض اوقات عام حالات میں تو آپ بڑی اچھی طرح کام کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت آپ کو آ کے کہ اچھا نماز پڑھ لو پہلے، تو وہ کتنی بھاری ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ اسی طرح کی کوئی طبیعت کی خرابی ہے یا سستی ہے یا کسل مندی ہے، تو ایسے موقع پر وضو کرنا، اور پھر مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کے جانا۔ زیادہ دور سے چل کے جانے کو رباط کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب قریب ہوتی ہے مسجد تو انسان چلا ہی جاتا ہے، اب 5 منٹ کی تو بات ہے میں ابھی ہو کر آتا ہوں، لیکن جب دور جانا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سستی آ جاتی۔ تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ سستی ہوتی جاتی، پھر انسان کہتا ہے اچھا چلو گھر میں پڑھ ہی لیتے نا، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، پھر مرکز سے چھوٹ گیا۔ اچھا اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو بھی رباط کہتے ہیں، اس میں بھی ایک کنیکشن ہے۔ ایک نماز پڑھ لی، پھر دھیان کس میں لگ گیا؟ اگلی نماز، پھر اگلی، پھر اگلی، یعنی وہ ایک سرکل بن جاتا ہے۔ تو ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ اگر نیکی میں انقطاع ہو جائے اور نیکی میں بریک آ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگلی بھی نہیں ہو پاتی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وقت انسان بہت تھکا ہوا اور اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی دھیان توجہ پوری طرح نہیں ہو رہی، کیونکہ جسمانی تھکاوٹ ہے، یہ کیسے ہر ایک پہ ایسی کیفیات گزرتی ہیں، تو کیا اس نماز کا اجر ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ اس وقت اگر خشوع و خضوع کا اجر نہیں بھی تو مشکل سے پڑھنے کا اجر ضرور ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جاتا ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چلیے میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گی اب سورت کا، کہ سورت میں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پوری سورت کو اوور ویو آپ کر لیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سورت آل عمران جوڑا ہے سورت البقرہ کے ساتھ مل کر، اسی لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کہا تھا، اور قیامت کے دن بھی ان کے پڑھنے والوں کو یہ سورتیں بادلوں کی شکل میں ڈھانپیں گی، 2 بادلوں کی شکل میں یا 2 پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی۔ دونوں صورتوں میں بہت سی چیزیں باہم مربوط بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آغاز دونوں کا الف لام میم سے ہوا ہے، حروف مقطعات سے، اور دونوں کا اختتام دعا پر ہوا ہے، یعنی دعاؤں کا حصہ آخر میں آیا۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس سورت میں بنیادی طور پر 2 بڑے مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 حق پر ثبات۔ ثبات کس کو کہتے ہیں؟ ثابت قدمی۔ حق پر ثبات فکری طور پر، اور دوسرا ہے حق پر ثبات عملی طور پر، یعنی حق پہ جمنا فکری طور پر۔ فکری طور پر کس طرح؟ عقیدے کی درستگی کے ساتھ، اللہ سے مضبوط تعلق کے ذریعے، اور عملی طور پر یا داخلی طور پر اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کر کے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے واقعات کا ذکر بھی ہے۔ پہلا واقعہ وفد نجران کی آمد کا اور اس سے متعلق بہت سی آیات، اور دوسرا واقعہ غزوہ احد سے متعلق۔ وفد نجران باہر سے آیا تھا اور غزوہ احد اندر ہوا تھا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے انسان کو بعض مشکلات باہر سے آتی ہیں اور بعض مشکلات اپنے اندر سے آتی ہیں۔ ثبات کے لیے یا ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ انسان باہر کی اور اندر کی دونوں طرح کی جو مشکلات ہیں ان پر قابو پائے۔ سورت کی ابتدا میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کیا گیا ہے، یعنی ایمان کے ذریعے۔ تو ثابت قدمی کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کے اپنے اندر جماؤ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آخری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ثبات کے لیے ساتھیوں کی مدد، یعنی صبر و تحمل کے ساتھ اس راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ مضبوط تعلق۔ دیکھیں نا، جیسے اجتماعی طور پر ایک وفد نجران کی آمد تھی جہاں عقیدے کا معاملہ چل رہا تھا، اور پھر اندرونی طور پر غزوہ احد کا معاملہ تھا جس میں اندرونی کمزوریاں جو تھی ان کا ذکر تھا۔ پھر انڈیویجول لیول پر
سورت کے آغاز میں اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت اور حی قیوم ہونے کو واضح کیا گیا، اور آخر میں باہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات درست رکھ کے صبر اور مصابرت اور رابطے کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی. یعنی دین پر ثابت قدمی کس سے ہوگی؟ ایک طرف اللہ سے مضبوط تعلق حبل من اللہ، اور دوسری طرف حبل من الناس، بندوں کے ساتھ مضبوط رابطہ، ہم خیال اور ہم سوچ لوگوں کے ساتھ مضبوط رابطہ. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ عوامل کا ذکر کیا گیا کہ جو انسان کو بھٹکانے کا یا رستے سے ہٹانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ان میں سے خاص طور پر قرآن پاک کی آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر ہے. محکمات انسان کو کیا کرتی ہیں؟ محکم رکھتی ہیں، اور متشابہات میں پڑھنا انسان کے بھٹکنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے لیے دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ثبات سے، کہ یا رب ہمیں ثبات نصیب فرما، ہم اندر سے بھی کمزور نہ پڑے، پھسلے نہیں، اور بیرونی ذرائع سے بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں. پھر اس کے بعد جنگ بدر کی مثال دی گئی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے دو گروہ جو آپس میں ملے ہیں ان کے اندر. تو وہ نشانی کیا تھی؟ اس میں بڑی نشانی یہ ہے کہ تھوڑی تعداد والے بھی مضبوط ایمان کے ساتھ بڑی تعداد پر غالب آ سکتے. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اقلیت کو اکثریت کے اوپر کیا دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ ایک نشانی ہے نا. ایسی نشانی اور ایسے واقعات کیا کرتے ہیں؟ انسان کو ثبات دیتے ہیں نا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اوورآل آل عمران کا جو مضمون ہے وہ صبر و ثبات ہے، یعنی استقامت دین پر. اور اس میں ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا جو انسان کو جماتے ہیں. تو غزوہ بدر کو پڑھ کے تو انسان کے اندر کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ ایک قوت محسوس ہوتی ہے نا، انسان کو جماؤ نصیب ہوتا ہے کہ وسائل اگر کم بھی ہوں لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ اپنے بندوں کی مدد فرشتوں کے ساتھ بھی کرتا ہے. ہاں، آپ اس قابل ہو، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ آپ اللہ کے پیارے. اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دی گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، انڈیویجول کو کیسے اٹھایا، کیسے مدد کی، اور 313 کی کیسے مدد کی. اور اس کا رابطہ سورۃ البقرہ سے کہاں ملتا ہے جا کے، کہ طالوت کے ساتھیوں کی کس طرح مدد کی. اور پھر اندرونی ثبات کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری لمحے تک تمہیں مسلمان رہنا ہے. یہ بھی ثبات اور ثابت قدمی کب تک؟ آخری لمحے تک. پھر آپ دیکھیں انڈیویجول لیول پر تقویٰ کے بعد پھر اجتماعیت، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں، غور فکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح اندرونی ثبات، بیرونی ثبات، اندر کا ایمان پختہ اور باہر کی مدد، آپس کا اتفاق اور اختلاف سے بچنا، انڈیویجولز کی مدد اللہ نے کیسے کی، اور گروہوں یا جماعتوں کی مدد اللہ نے کیسے کی. تو یہ جو استقامت ہے اور یہ ثبات ہے، یہی بیسیکلی سورت کا مضمون ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. کس چیز سے روکا گیا؟ تفرقے سے اور اختلاف سے. کیوں روکا گیا؟ کیا وجہ؟ تفرقہ اور اختلاف کیا کرتا ہے؟ ثبات ختم ہو جاتی ہے، آپ کا جماؤ دین پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے جنگ احد میں ہوا. اور پھر صبر کی بہت زیادہ بات ہے، اور پھر ربانی کی بھی بات ہے، ربیوں کی بھی بات ہے. تو ربیون کثیر جو تھے وہ کامیاب ہوئے، اگرچہ وہ قلیل تھے. صفت کیا تھی ان کی؟ وما ضعفوا وما استکانوا. نہ وہ ارادے کے کمزور تھے اور نہ ہی انہوں نے سستی دکھائی تھی. واللہ یحب الصابرین. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کیسے صبر کرنے والے؟ کہ جب ان پر کوئی خوفناک خبر آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کیا دیتا ہے؟ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. کہ مشکلات میں اگر انسان اللہ کا دامن تھام لے اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھے تو پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی وجوہات کا بھی ذکر کیا گیا اس صورت میں کہ جو انسان کے ثبات کو کمزور کر دیتی ہیں.
اور وہ کیا ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، یہ دنیا کی جو زینت ہے اور دنیا کی جو رونقیں ہیں، ان کی جو محبت ہے وہ عام طور پر انسان کے اندر کمزوری پیدا کر دیتی، انسان کو ہلا دیتی. ہاں اگر انسان ان چیزوں کو بھی صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح جگہ استعمال کرے تو یہ چیزیں بھی پھر کیا بن جاتی ہیں؟ ثبات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ثابت قدمی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کس طرح؟ اچھی بیوی ہو تو وہ انسان کو دین پر چلنے میں مددگار ہوتی ہے، نیک اولاد ہو تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ کے علاوہ اس کو سپورٹ دیتے ہیں، یعنی نیکی کے اوپر مددگار ہوتی ہیں. پھر اسی طرح مال ہے تو خیر کے راستے میں مال جو ہے وہ انسان کے لیے قوت کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی، ان سے خیر بھی کمائی جا سکتی ہے، اور اگر انسان ان کی شہوات میں پڑ جائے تو انسان حق کی راہ سے دور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان پھسلے تھے تو وہاں پر کیا فرمایا؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. تو انسان کی اس بات کو ہم اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس سے انسان نیکی کے راستے میں پیچھے رہنے لگتا ہے اور پھسلنے لگتا ہے. اور اس میں ہم نے پڑھا کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں اور انسان پھر کمزور پڑنے لگتا ہے. جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور غلط کام جب انسان کرتا ہے تو اندر سے وہ گلٹی ہوتا ہے نا، تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کمزوری کے ساتھ وہ نیچے آتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو غلطیوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنا اور غلط کاموں کو چھوڑنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے. اور انسان جتنی بھی کوششیں کر لے پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی، تو اس لیے ہمیں اس صورت میں کئی دعائیں بھی سکھائی گئی. ربنا لا تزغ قلوبنا کے علاوہ پھر دعا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور پھر ذنوبنا و اسرافنا والی دعا جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے. پھر انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں عورت کا کردار بھی بتایا گیا کہ کس طرح حق کے راستے میں جو ثبات ہے وہ کس کس شکل میں نظر آتا ہے. اب وہ جو سورت کا نام آل عمران ہے تو عمران کی جو بیوی ہے ان کی جو گفتگو ہے اور جو ان کا انداز ہے قربانی والا، تو ایک عورت کی قربانی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں تیری راہ میں اس کو آزاد کرتی ہوں تو اسے قبول کر لے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح زکریا علیہ السلام بھی وہاں پر اپنے لیے دعا مانگتے. تو یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یعنی یقین کی قوت میں اضافہ کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی وسائل نظر نہیں آتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بذات خود ایک معجزہ ہے کہ کس طرح باپ کے بغیر اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا. تو جو رب ایسا کر سکتا ہے، جو رب بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، جو رب مریم کو اپنی خدمت اور عبادت کے لیے قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اس پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی عورت کو اس کام کے لیے قبول کیا گیا اور یہ پھر عورت کو چنا گیا ہو. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. تو ان کا یہ چنا جانا کس وجہ سے تھا؟ ان کی والدہ کی حق پر، نیکی اور خیر پر ثبات کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل میں جو اخلاقی حالات تھے وہ بہت دگرگوں تھے. اور اسی لیے وہاں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا، کہ یا رب انی خفت الموالی من ورائی، اپنے پیچھے اپنے کنبے کی فکر ہے کہ یہ دین کے رستے پہ قائم نہیں رہیں گے، تو مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو ان کو سنبھالے، یعنی ان کے دین کی حفاظت کرے. پھر آپ دیکھیں کہ حق پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کچھ طریقے بتائے گئے کہ کیا کیا کام کرو گے تو حق پہ ثابت قدم رہو گے، جس میں وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، خیر کی طرف لوگوں کو اکٹھا کرنا
اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ جب انسان دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی قائم رہتا ہے، خود اس کے اپنے لیے بھی قائم رہنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر انڈیویجول لیول پر اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور رونا اور دعائیں مانگنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، کسی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتے، اپنا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے مضبوط رکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورت میں جو پہلا حصہ ہے جو عقیدے سے متعلق ہے، جس میں وفد نجران سے بات کی گئی ہے، تقریباً نصف وہ بنتا ہے، اور پھر باقی نصف جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر بات ہے، جس میں اندرونی کمزوریاں جو ہیں یا اخلاقی کمزوریاں جو ہیں ان پر بات کی گئی ہے. اور جو عقیدے سے متعلق حصہ ہے اس میں اگر آپ آیات کو دیکھیں تو توحید کی بات ہوگی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جو دین اسلام کی سچائی اور حقانیت ہے اس پر بات آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کو بہترین طریقے سے دین کی دعوت دی گئی. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی احسن طریقے سے دین کی طرف بلانا. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کے کچھ رویوں پہ یہاں پر تنقید کی گئی جو سورۃ البقرہ میں بھی کی گئی تھی. لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو. لم تکفرون بآیات اللہ، نہیں بہت سی آیات میں یا اہل الکتاب کہہ کے بھی خطاب کیا گیا ہے، اور اس سے مسلمانوں کو کیا سکھانا مقصود تھا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے جو اہل کتاب کریں، اور ان کی اصلاح بھی مقصود تھی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا عدل اور اعتدال دیکھیے کہ اہل کتاب کی تعریف بھی کی گئی. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو تم ایک ڈھیر مال بھی دو تو وہ تمہارے طرف واپس لوٹا دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی دو تو وہ واپس نہیں کریں گے. اور پھر اسی طرح لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب برابر نہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی کتنا عدل و انصاف ہے. پھر آخر میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے. تو اس میں اہل کتاب کی تعریف بھی کی گئی ہے، جہاں ان کی خرابیوں پر تنقید کی گئی ہے وہاں ان کی خوبیوں کی تعریف بھی کی گئی ہے. اور پھر اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ اندھا دھند انسان کسی کی پیروی کرے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. تو ثابت قدمی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان ہوش مند ہو کے جیے. تقویٰ کا اسی لیے بار بار حکم ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ، دین کی سمجھ کے ساتھ تم اس رستے پہ چلو. اور پھر اختتام پہ آپ دیکھیں کہ پھر ثابت قدمی کا سبق ہے اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اور پھر دعائیں مانگنے کی طرف متوجہ کیا گیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی دعا مانگتے وقت اللہ سے بخشش چاہنے کے لیے سستی نہ کرو. اور پھر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور پھر یہ ہے کہ آزمائش تو آئے گی اس راستے میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اور پھر لتبلون فی اموالکم وانفسکم، کہ تمہیں اس راستے میں آزمائشوں کا سامنا ہوگا. اور اگر آزمائشوں کے موقع پر تم نے صحیح طریقہ اختیار کیا، صبر سے کام لیا، ثابت قدمی اختیار کی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد تمہاری طرف آتی چلی جائے گی. اور صبر اور تقویٰ میں پھر لیڈرشپ کا جو کردار ہے وہ بھی بتایا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ ہو، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو معاملے میں مشورے میں شامل رکھا جائے. پھر اسی طرح
کچھ ایسی چیزوں سے پھر بچنے کو کہا گیا کہ جو انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہے، اور وہ مال کی محبت، اور اسی لیے ربا کی حرمت کا پھر اس میں بھی ذکر آیا کہ ربا چھوڑ دو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس صورت میں خاص طور پر عورت کا جو کردار ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. اور یہ صورت جو ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آل عمران ایک عورت کی کہانی ہے، اور ایک عورت کی ثابت قدمی اور کردار اور اخلاق اور دین پر جماؤ کی بات ہے. اور اسی لیے پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے ہی النساء. ٹھیک ہے، اب عورت کا کردار اور ان اللہ اصطفیٰ کی بالکل ایک پیک پہ نظر آتا ہے. اللہ نے چن لیا، پاک کیا، سارے جہان کی عورتوں میں چن لیا. اور پھر اس سارے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد آگے پوری سورت النساء کے نام سے آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی النساء پڑھیں گی. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آیا سورت آل عمران سے؟ اگر دو لفظوں میں کہیں کہ سورت میں کیا ہے؟ صبر و ثبات. اور صبر و ثبات کس سے آتا ہے؟ ایک تو اندر ایمان کی مضبوطی، اندر کی مضبوطی، اور ماحول کی مضبوطی. تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، حبل من اللہ، اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے. کیونکہ عموماً ہم اللہ والے تو ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھول جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.